بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح سے متعلق لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، اس کے بعد جوابات ہیں۔ آپ حضرات ان سوالوں کو اور جوابات کو بغور سماعت فرمائیں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی یہ کوئی سوال ہو۔ نمبر 1 سوال: کیا تراویح کی نماز گھر پہ ادا کرنا جائز ہے؟ نیز تراویح کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اگر مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھنا ممکن نہ ہو تو گھروں پر ہی تراویح کی نماز ادا کریں۔ جیسا کہ آج ہمارے ملک میں ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں آ سکتے، تو گھروں پر ہی نماز جماعت کے ساتھ میں تراویح کی ادا کریں۔ کتنے لوگوں میں نماز تراویح ہو جاتی ہے؟ جس طرح 5 وقتہ نماز کے لیے 2 آدمی بھی اگر ہوں تو جماعت کی نماز کرتے ہیں، ایسے ہی تراویح کی نماز کے لیے 2 شخصوں کا ہونا کافی ہے، اس سے بھی تراویح کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 2: اگر حفاظ نہ ملے تو غیر حافظ کیا تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ جی، اگر آپ کو حفاظ نہیں ملتے ہیں تو غیر حفاظ بھی تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ تراویح کی نماز پورے رمضان مبارک میں پڑھنا یہ ایک سنت ہے، اور تراویح کی نماز میں مکمل قرآن کریم پڑھنا یہ الگ سے سنت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب جس طرح کہ ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہے تو حفاظ کا ملنا بہت مشکل ہے، تو جو حضرات حفاظ ہیں ان کو تو چاہیے کہ قرآن کریم سنائیں، اور جو حفاظ نہیں ہیں تو جتنا بھی جو لوگ ناظر خواہ ہیں، جتنا بھی ان کو قرآن جہاں جہاں سے بھی یاد ہے وہاں سے وہی صورتیں، وہی آیتیں وہ تراویح کی نماز کے اندر پڑھیں، تراویح کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں الم ترا سے لے کر والناس تک کی جو صورت ہے، جس شخص کو یاد ہے وہ تراویح کی نماز پڑھائے، تراویح کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ ایک سوال لوگوں کا ہے، کچھ لوگ گھر ہی میں تراویح پڑھنا چاہیں اور ان میں سے کوئی بھی شرعی داڑھی والا نہ ہو لیکن قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، تو کیا وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے اور جماعت کا ثواب ملے گا؟ دیکھیے گا، داڑھی کٹانے والے کی امامت علماء نے مکروہ ہے، تحریمی لکھی ہے، لہذا باشرہ کو امام بنائیں۔ لیکن اگر کوئی بھی باشرہ نہیں ہے تو وہ شخص آئندہ داڑھی رکھنے کی جو ہے سنت کو زندگی میں لانے کی عہد کرے، عزم مصمم کرے کہ انشاءاللہ میں آج نماز پڑھا رہا ہوں تراویح کی نماز، آئندہ میں باشرہ ہو کر کے نماز پڑھاؤں گا اور آئندہ میں کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ تو اگر ایسا شخص آدمی عزم مصمم کے ساتھ میں ارادہ کر کے تراویح پڑھاتا ہے، غیر شرعی داڑھی والا جس کو داڑھی نہیں ہے، تو اس کی امامت درست ہے اور جماعت کی نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ ایک سوال۔ کچھ سوال لوگوں کو ہیں کہ کچھ بچوں کا حفظ ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن وہ بالغ ہو چکے ہیں، مثلا 10 پارے انہوں نے پڑھ رکھے ہیں، 20 پارے انہوں نے پڑھ رکھے ہیں، تو کیا وہ تراویح کی نماز میں وہ 10-20 پارے پڑھ سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ، وہ تراویح کی نماز میں جتنا قرآن کریم انہوں نے حفظ کر لیا ہے، وہ چاہے 10 پارے ہوں، 20 پارے ہوں، 15 پارے ہوں، انہی اپنے پاروں کو تراویح کی نماز کے اندر سنائیں، تراویح کی نماز صحیح ہوگی اور کہیں نہ کہیں ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایسے ہی لوگ بڑے مایوسی کا شکار ہیں کہ جی ہمارے سے علم ترا سے لے کر والناس تک کی صورتیں نہیں آتی، تو کیا ہم بھی تراویح کی نماز پڑھا سکتے ہیں؟ تو ہم تو تراویح کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم ترا سے لے کر والناس تک کی صورتوں ہی کا تراویح کی نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے اگر آپ حضرات سے 2 صورتیں بھی آتی ہیں، 2 رکعت کی آپ نیت باندھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو جس طرح عام نمازوں کے اندر آپ صورتیں پڑھتے ہیں اور عام رکعتوں کے اندر جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں وہی تراویح کی نماز کے اندر پڑھیں، وہ جون سی بھی صورت آپ کو یاد ہے وہی تراویح کی نماز کے اندر پڑھ لیں، آپ کی تراویح کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب پھر بھی آپ کے کوئی سوالات ہیں، آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات یہ ویڈیو دوسری جگہ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔